میں ایاز صاحب کی بات سے شروع کرتا ہوں جی کہ بالکل. ایاز صاحب نے جو دبئی کا نقشہ کھینچا، بولا مستقبل میں کوئی اور جو ہے اس طرح کا ترقی یافتہ دبئی کا متبادل ہو سکتا ہے، استنبول ہو سکتا ہے یا دوسرا کوئی شہر ہو سکتا ہے، کراچی ہو سکتا تھا بادل. اور یہ بہت پاکستان کے سمجھدار لوگ کہہ رہے ہیں. یونس ڈاگر نے بھی بات کی اگر کراچی کا ایسا انفراسٹرکچر ہوتا، کراچی کو اس طرح برباد نہیں کیا جاتا، تو یہ کراچی جو ہے دبئی کا متبادل ہو سکتا تھا. ہم جو کہتے ہیں نا کراچی کو برباد کرنے میں صرف پیپلز پارٹی کا ہاتھ نہیں ہے یا یہاں کی صرف سیاسی جماعتوں کا ہاتھ نہیں ہے، پوری ایک بیرونی سازش تھی. پاکستان دشمن ملکوں کا پورا کردار ہے اس شہر کو برباد کرنے میں منظم پلاننگ کے تحت. ہم بہت سارے الزامات جو ہے افغانستان پہ بھی لگا دیتے ہیں، تھوڑے بہت ایران پہ بھی لگا دیتے ہیں. بہت سارے ایسے ملک ہیں جن کے بارے میں ہم اب دوستی کے ہاتھوں مجبور ہو کے ان کے حوالے سے بات نہیں کرتے. ان لوگوں کا پورا کردار ہے اس شہر کو برباد کرنے میں. وہ نہیں چاہتے تھے کہ دنیا کے لیے یہ نا کراچی ایک متبادل جو ہے نا وہ پورٹ بنے. اگر وہ یہ ترقی کرتا تھا تو ان کی ترقی جو ہے اس کو جو ہے نا زنگ لگ جانا تھا. وہ یہ ایک پوری منصوبہ بندی کا جو ایک حصہ تھا. باقی یہ جو بات ہو رہی ہے کہ ان کی جانے کی، دیکھیں سفارت جو خارجہ پالیسی ہوتی ہے نا، یہ جو ہم کہتے ہیں نا اپنے مفادات کو دیکھ کے بنائی جاتی ہے، یہ بڑی بے رحم اور شفاق اور توچہ چشم قسم کا کام ہے ایک خارجہ پالیسی بنانا، اس پہ عمل کرنا. پاکستان کو بالکل بھی جو ہے نا اسی طرح کا جو کام کرنا چاہیے، کیونکہ خارجہ پالیسی کسی فرد واحد کے مفاد کو دیکھ کے نہیں بنائی جاتی، وہ ریاست کے مفادات کو دیکھ کے بنائی جاتی ہے، کروڑوں لوگوں کے مفادات کو، ان کی زندگی کو، آنے والی کئی نسلوں کی بقا کو، ترقی کو، خوشحالی کو دیکھ کے مدنظر رکھتے ہوئے جو ہے بنائی جاتی ہے. تو پاکستان کو اس وقت صرف وہ کام کرنا چاہیے جو پاکستان کے مفاد میں ہو. کوئی دوستی نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ داری نہیں ہے. جو چیز پاکستان کے مفاد میں ہے آپ وہ کام کریں، اور پوری قوم جو ہے وہ آپ کا ساتھ دے گی، اس حکومت کا ساتھ دے گی. جو لوگ اس پالیسی کے ساتھ کھڑے ہوں گے وہ سب آپ کے ساتھ جو ہے کھڑے ہوں گے. اس پاکستان کے معاملے پہ کوئی اختلاف رائے نہیں ہے اس قوم کے اندر. اس قوم کی سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس مسئلے پر کوئی اختلاف رائے نہیں ہے. تو حکومت اس حوالے سے جو بھی قدم اٹھائے گی، وہ شہباز شریف صاحب وہاں گئے، ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ وہ ایسا کام ہو جس سے پاکستان کے لیے جو ہے وہ خیر کا راستہ نکلے. ہمیں اور کسی کی خیر کی پرواہ نہیں ہے، نہ ہمیں کسی اور کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کا بھی وہ نہیں. ہمارا سب سے پہلے ہمیں جو فرسٹ پاکستان کی جو پالیسی ہے یہ ہمارے خون کا حصہ ہونی چاہیے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے. سب سے پہلے پاکستان، اس کے بعد دوسری کوئی چیز. تو جو بھی کام ایسا کام ہو جس سے پاکستان کی خیر کا راستہ نکل رہا ہے، پاکستان کی بھلا کا راستہ نکل رہا ہے، اس سے ہماری موجودہ اور آنے والی نسلوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت جو دنیا کی بدترین صورتحال ہے، جنگی صورتحال، اس میں پاکستان کی حفاظت کا راستہ نکل رہا ہے. اس وقت یہ بھی ایک بہت بڑا کمال ہے کہ آپ پاکستان کو اس جنگی حالات میں جنگ سے دور رکھیں. یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. تو یہ بھی بہرحال ایک اچیومنٹ ہے، اس کو بھی ہمیں جو ہے وہ سراہنا چاہیے. تو اگر یہ سب جو آدمی جو کام کرے اس پہ ہمیں تمام تر اختلافات کو بلا کے کھلے دل کے ساتھ جو ہے ان کو جو ہے نا وہ سپورٹ کرنی چاہیے. باقی لڑائی جھگڑے ہمارے آپس گھر کے یہ دوبارہ لڑ لیں گے، یہ ہمارے ویسے بھی فطرت کا حصہ لڑتے رہنا. ساس بہو کا پھڈا اسی خطے سے مشہور ہوا ہے نا، دنیا تو اس پھڈے سے جان چھڑا چکی ہے. تو لڑائی جھگڑا، ایک دوسرے پہ طنز، یہ سب ہمارے ایک اس کا حصہ ہے، ہم دوبارہ کر لیں گے. اس وقت سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے، ہاں یہ جو پاکستان کا معاملہ ہے نا، اس پہ ہمیں کوئی جی ہاں نہیں، وہ تو الگ ہو جاتے ہیں نا، اتنا نہیں ہوتا. یہ بر صغیر کا زیادہ اس میں تو بہرحال اس پہ جو ہے نا پوری قوم جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ہے، اور اس پہ حکومت کو ہمیں اعتماد دینا چاہیے. جو اعتماد آپ نے پاکستان اور بھارت کی جنگ کے وقت دیا تھا کہ آپ بالکل آگے بڑھ کے کام کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. وہ فیصل کی بات سن کے نا وہ دعا، مجھے وہ مشرف صاحب کی کتاب یاد آ گئی. اس کا ٹائٹل وہ انگریزی میں اور اردو میں بڑا دلچسپ وہ بنا تھا اس وقت. انگریزی میں تھا ان دی لائن آف فائر، اردو میں تھا سب سے پہلے پاکستان. اللہ خیر کرے. جی عامر صاحب آپ کامنٹ کرنا چاہتے تھے، بریک کی طرف جا رہے ہیں. نہیں میں نے تو کہا تھا یہ ساس بہو والا پھڈا جو ہے نا یہ پوری دنیا میں ہے، یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے. صحیح ہے. باقی میں فیصل صاحب کے تمام خیالات سے متفق ہوں، کیونکہ ساتھ بھی کبھی بہو تھی. ہاں بہت اچھی بات ہے. عامر صاحب میں دیکھ رہی ہوں 2 دن سے آپ کافی زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں فیصل صاحب کو، ٹائم بھی پورا دے رہے ہیں. اصل میں عامر صاحب میری بات سے متفق ہوئے ہیں. سبحان اللہ، نہیں 100% متفق ہوئے ہیں ساری باتوں سے. بندہ 100% متفق ہوتا ہے.
یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. چلیں. ہمیں تو کراچی بالکل ایاز صاحب نے زیادتی کی, صرف گوادر کا نام لیا, اسی لیے کراچی کا نام لینا چاہیے تھا. کراچی آج بھی پوٹینشیل رکھتا ہے. سر گورنر تے بدلتا انہاں نو, گورنر دے رہے ہیں نواں تے اور کی لینا انہاں نے کراچی. تسی صرف ایک یاد رکھو, نواز شریف نے جنرل کیانی آصف زرداری نو بٹھا کے کراچی امن واپس کیتا سی. یہ چند گھنٹیاں دی مار ہے جو ٹھیک ہونا چاہن. نہیں اسی نواں گورنر دے رہے ہیں نا, اور میں اس بات پہ جو ہے نا, وہ تو بہت اچھا کر دیا. میں اپنا دعا ایک بات میری سن لیں, میں ایک بات سن لیں, میں عامر صاحب کی اس بات سے متفق نہیں ہوں. وہ جو کراچی آپریشن تھا بنیادی طور پہ وہ پروجیکٹ عمران خان کا ایک حصہ تھا جو امن و امان کے آپریشن کے نام پہ کھیلا گیا تھا. اس کا امن و امان کے قیام سے کوئی تعلق نہیں تھا. نہیں آپ چیک کر لیں, اس وقت زرداری صاحب نے پورا سپورٹ کیا, لیاری میں بھی سب جگہ پہ. اس وقت عمران خان ہار چکا ہوا تھا, الیکشن ہو چکے ہوئے تھے. اس کے بعد نواز شریف وہاں گئے, چودھری نثار وزیر داخلہ تھے, جنرل رضوان وہاں موجود تھے, جنرل کیانی موجود تھے, ٹھیک ہے, آصف زرداری تھے, اور تمام سیاسی جماعتیں موجود تھی. اس وقت کراچی آپریشن شروع ہوا تھا اور کراچی کا امن واپس آیا تھا. لیکن چونکہ آپ کراچی کے آپ کو امن راس ہی نہیں آتا تو پڈا ڈال دیں. چلیں بریک لیتے ہیں جی. بریک ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے, یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. الیاس صاحب, وزیر اعظم کا جو سعودی عرب کا ہنگامی دورہ, کیا کوئی بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آ سکتی ہے؟ اور جو شبر زیدی دعویٰ کر رہے ہیں اس میں کتنی صداقت حقیقت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے جو ہے ظاہر ہے اس میں کوئی پریڈکشن تو یہ ظاہری شبر زیدی صاحب نے ویسے ہی کیا ہوگا, لیکن جو بہت زیادہ یہ بڑی کر رہے ہیں کہ اس طرح دعویٰ جو کر رہے ہیں, اللہ کرے ہم سب کی بھی یہی ہوتی ہے کہ دعویٰ بالکل ٹھیک ہونا چاہیے جس میں پاکستان کو ہونی چاہیے. لیکن یہ جو ساری صورتحال ہے یہ ان کی پریڈکشن ہے کہ جی اس طرح ہو سکتا ہے. تو پاکستان ابھی گیا ہے, پاکستان کے لیے ظاہر ہے نیا چیلنج ہے. پاکستان نے ایک بڑا کردار ادا کیا ہے خطے میں, جنگ میں سنبھل کے ہر ایک سے تعلقات رکھ کے بالکل برابر کر کے, اور اس جنگ کو روکنے کی کوشش کی ہے, سب کو تحفظ دینے کی کوشش کی. تو اس صورتحال میں پاکستان کا ایک کردار ہے وہ بڑا اہم ہے اس وقت جو پاکستان کی, اور سب پاکستان کی بات کو سمجھتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں, کیونکہ خطے میں جو ساری جو صورتحال ہے اس کو کنٹرول کرنے میں پاکستان کا بھی بڑا ایک کہا جا رہا ہے, کیونکہ پاکستان نے نہ کسی سے اس صورتحال میں بہت ہی خطرناک صورتحال ہے جب خطے میں آپ کی جنگ چھڑی ہوئی ہے, تمام ممالک ایک اس زد میں آئے ہوئے ہیں. تو آپ اس صورتحال میں آپ نے سعودیہ کے ساتھ بھی رکھا اپنا معاہدہ بھی اور اس کی پاسداری بھی کی, اور اس جنگ میں ایران کو سمجھاتے رہے کہ اس میں کہ سعودیہ کے ساتھ جو ہے اپنا رویہ ٹھیک رکھے. اس تمام جو صورتحال پر اس صورتحال پہ جو پاکستان کے لیے ہے, کیا پاکستان کے لیے ایک نیا چیلنج ہے کہ اس نے اپنے اتحادی کو ساتھ لے کے سعودیہ کو چلنا ہے, کیونکہ ہمارے تو سب کے لیے سب سے زیادہ اہم جو تحفظ ہے سعودی عرب کا اور خانہ کعبہ کا. تو اس کے لیے جو ہے بالکل پاکستان اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے, اور پاکستان گیا ہے ادھر جا کے اپنا کردار ادا کرے گا. اور جو خطے میں جو نئی صورتحال ہے, کیونکہ پاکستان پر اس وقت پریشر آ رہا ہے کہ پاکستان کو جو ہے اس خطے میں جنگ رکوانے کے لیے, جہاں چین بھی ہے اور جہاں رشیا بھی ہے, وہ سارے ممالک جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں. لیکن جب تک یہ پاکستان اس کے لیے نہیں کرے گا تو اس میں کوئی اہم پیش رفت ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہی. کیونکہ پاکستان کے تعلقات جو ہیں امریکہ سے بھی ہیں, ایران سے بھی ہیں, اور سعودیہ سے بھی, تو دیگر خلیجی ممالک سے بھی ہیں. تو اس صورتحال میں پاکستان کو جو ہے ایک نیا جو کردار ادا کرنے جا رہا ہے خطے میں, تاکہ جو امن و امان کی صورتحال ہے اس کو دوبارہ بحال کیا جائے. ایران کی جانب سے جو کنڈیشنلٹیز وغیرہ اگر مذاکرات کی ٹیبل پر آتے ہیں تو ان کی جو شرائط ہیں ان شرائط پر دیکھتے ہیں کہ امریکہ کو کس حد تک لے کے آیا جا سکتا ہے, کیونکہ امریکہ نے جو اپنا ہدف رکھا ہوا تھا اس میں سے کوئی ہدف پورا نہیں ہوا.